امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ کی عزت کی قسم آج بھی اگر تاجدار کائنات عملی رشتے بحال ہو جائیں، میں نے عرض کیا ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، صرف عمل میں کمی ہے، اگر عملی رشتے بحال ہو جائیں تو گنبد خضرا کا فیضان آج بھی جاری ہے اللہ، اور امام الانبیاء آج بھی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ ہم تو پھر انسان ہیں، اسی دور کے حاجی اسماعیل بیان کرتے ہیں، امرتسر کے رہنے والے، اسی دور کے ایک حاجی صاحب بیان کرتے ہیں، مدینہ پاک میں رہتے ہیں، کہ ہوٹل پہ، مدینہ پاک ہوٹل پہ جب بھی کھانا کھانے لگتا، 2 ہفتے رہنا تھا انہوں نے، ایک شخص مدینے میں جب بھی کھانا کھانے لگتا ہوٹل پہ تو مدینہ پاک کی ایک بلی آ کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ وہ حضور کے شہر کی بلی سمجھ کے، آپ جانتے ہیں یار کی گلیوں کے کتے بھی پیارے لگتے ہیں، تو وہ یہ کہتا حضور کے شہر کی بلی ہے، وہ کیا کرتا، وہ آدھی روٹی پیار سے اسے کھلا دیتا، اور عجیب حسن اتفاق کہ جب بھی کھانا کھانے لگتا بلی آ کے پاس بیٹھ جاتی، وہ اس کو بھی روٹی ڈالتی۔ وہ بندہ قسم کھا کے بیان کرتا ہے کہ مدینہ پاک میں میرے 3 دن باقی تھے، کھانا میں نے لگایا، دسترخوان لگا، کھانا لگ گیا، بلی آ کے پاس بیٹھ گئی۔ اب وہ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا، توجہ طلب بات ہے یہ، سننا غور سے، وہ بندہ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا، بلی پاس بیٹھی تھی اور میں روٹی ٹکڑے کر رہا تھا ڈالنے کے، کہ یہ بلی میرے ساتھ گل مل گئی اور مانوس ہو گئی میرے ساتھ، اب میں نے جانا تو ہے واپس اپنے وطن، تو ایسا کروں گا کہ اسے حضور کے شہر کی نشانی بنا کے نہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ میرے ساتھ مانوس ہو گئی، جب بھی کھانا کھاتا ہوں پاس بیٹھتی ہے، ڈرتی نہیں، مانوس ہو گئی، گل مل گئی، تو اسے میں اپنے وطن لے جاؤں گا، یہ حضور کے شہر کی نشانی بنا کے۔ وہ کہتا ہے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، ادھر میں نے دل میں یہ تصور کیا، ادھر بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی۔ بدبخت کہتے ہیں رسول کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اور تجھے کیا خبر، مصطفیٰ کی گلیوں کی بلیاں جانتی ہیں کسی کے دل میں کیا ہے۔ اللہ اللہ، بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی، کہتے ہیں میں دل میں تصور کیا کہ بلی لے جاؤں گا اپنے وطن، بلی چلی گئی، مجھے بات سمجھ نہیں آئی بلی کیوں گئی۔ وہ کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا، ادھر مسجد نبوی میں آذان شروع ہو گئی، تو جب آذان شروع ہوئی تو میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اور میرا معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد حضور کی جالیوں پہ سلام پیش کرتا تھا۔ نماز پڑھ کے جب جالیوں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی جالیوں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، وہی بلی۔ کہتا ہے اگلی نماز پر جب میں گیا پھر سلام پیش کرنے تو بلی وہیں بیٹھی تھی، تو میں دل میں یہ سوچنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کی پکی جگہ یہی ہے جالیاں، کہ یہاں بیٹھی رہتی ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو ہوٹل میں چلی جاتی ہے، کھانا کھا کے پھر یہاں آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مدینے میں میری آخری رات تھی، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ آخری سلام پیش کرنا ہے حضور کی بارگاہ میں، جانا تو ہے سلام پیش کرنے، الوداعی سلام، تو بلی تو وہیں بیٹھی ہوتی، پنجرا بھی بنا لیا میں نے کہ وہیں سے پکڑ کے بلی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ کہتا ہے دل میں ارادے کر رکھے، کہتا ہے مدینہ میں میری آخری رات تھی لوگوں، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اپنے کمرے میں آ کے جب سویا، اللہ کی عزت کی قسم میری آنکھ بند ہوئی تو تاجدار کائنات تشریف لے آئے۔ اللہ، میں قدموں پہ گرا خواب میں نے عرض کی میرے آقا بڑا کرم کیا غریب نے، اپنا جلوہ دکھا دیا، دیدار کرا دی۔ امام الانبیاء نے فرمایا حاجی سن، تو اس لائق نہیں تھا تجھے دیدار کرایا جائے، مگر مجھے آنا پڑا۔ آقا نے فرمایا مجھے آنا پڑا۔ آقا کیسے آئے؟ فرمایا حاجی تمہیں حکم دینے آیا ہوں، خود جا سکتے ہو، میرے شہر کی بلی نہیں لے جا سکتے۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
امام الانبیاء نے فرمایا حاجی خود جا سکتے ہو وطن مگر میری بلی نہیں لے جا سکتی۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں غور سے سننا، فرمایا بلی نہیں لے جا سکتی۔ وہ بندہ کہتا ہے میں خواب میں حضور کے قدموں پہ گرا، میں نے عرض کی میرے آقا یہ تو میں نے دل میں ارادے کر رکھے، کسی کو بتایا تک نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اللہ کی عزت کی قسم 3 دن ہو گئے وہ کچھ کھائے پیے بغیر میری جالیوں سے لپٹ کے رو رہی ہے اور کہتی ہے مدینے کے تاجدار مجھے تیرے شہر سے جدا کر رہا ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے، مجھے لٹنے سے بچا لیجئے۔ مجھے بھوکا رہنا منظور ہے مگر مدینے کی جدائی گوارا نہیں۔ تو گویا اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ رہی تھی تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔